بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک تاجر اپنے اونٹ پر بہت سا مال تجارت لاد کر مصر گیا۔ مصر پہنچا تو وہاں ہجوم میں اپنا اونٹ ماں سامان کے کھو بیٹھا۔ بڑا پریشان ہوا اور اونٹ کی کافی تلاش کی مگر وہ نہ ملا۔ ایک شخص نے اس سے کہا کہ یہاں ایک بہت بڑے بزرگ حضرت ابو العباس رہتے ہیں، ان کی خدمت میں جاؤ، وہ دعا کریں گے تو تمہارا اونٹ ماں سامان کے مل جائے گا۔ چنانچہ وہ تاجر حضرت ابو العباس کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضور، میرا اونٹ ماں سامان کے گم ہو گیا ہے، میرے لیے دعا فرمائیے۔ حضرت نے اس کی اس بات کا تو کوئی جواب نہ دیا، صرف اتنا کہا کہ آج ہمارے پاس 2 مہمان آئے ہیں، ان کے لیے کچھ آٹا اور کچھ گوشت درکار ہے۔ تاجر نے جب یہ سنا تو دل ہی دل میں کہنے لگا، کمال ہے، میں اپنا دکھ بیان کر رہا ہوں اور انہیں اپنے آٹے گوشت کی پڑی ہے۔ بد دل ہو کر واپس آ گیا اور واپس آتے ہوئے اسے اپنا ایک مقروض نظر آیا جس سے اس نے کافی رقم لینا تھی۔ یہ اس کے در پہ ہو گیا اور کہنے لگا، آج تو میں کچھ نہ کچھ لے کر ہی چھوڑوں گا۔ اس نے 60 درہم ادا کر دیے۔ یہ تاجر بازار گیا اور دل میں کہنے لگا کہ حضرت ابو العباس نے آٹے اور گوشت کا کہا تھا، روپے مل ہی گئے ہیں، چلو یہ چیزیں خرید لو اور چل کر حضرت ابو العباس کو دو۔ یا تو سب کچھ مل گیا اور یا پھر یہ 60 درہم بھی گئے۔ چنانچہ اس نے کچھ آٹا، کچھ گوشت اور باقی پیسے جو بچے ان سے کچھ میٹھی چیزیں بھی خرید لیں اور سب کچھ لے کر حضرت ابو العباس کے پاس جانے لگا۔ جب مکان کے قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ ان کا اونٹ ماں سامان کے ان کے مکان کے پاس کھڑا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ قریب جا کر دیکھا تو واقعی اس کا اپنا اونٹ تھا اور سارا سامان بھی موجود تھا۔ خوشی سے اندر گیا اور سب چیزیں حضرت ابو العباس کے آگے رکھ دیں۔ حضرت نے دیکھ کر فرمایا کہ آٹے اور گوشت کے علاوہ یہ چیزیں کیسی ہیں؟ تاجر نے کہا، حضور، یہ میں اپنی طرف سے زائد لے آیا ہوں۔ فرمایا، مگر معاہدہ میں یہ چیزیں تو شامل نہ تھیں۔ اچھا، اگر تم لے آئے ہو تو ہم بھی زیادہ کر دیتے ہیں۔ جاؤ، اپنا سامان منڈی میں لے کر جاؤ اور اپنا سامان اچھی قیمت پر بیچو اور کسی دوسرے تاجر کے آ جانے کا خوف مت کرنا۔ دریا میرے دائیں ہاتھ میں اور خشکی میرے بائیں ہاتھ میں ہے۔ مطلب یہ کہ جب تک تم اپنا مال خاطر خواہ داموں پر بیچ نہ لوگے، دوسرا کوئی تاجر منڈی میں نہ آئے گا۔ چنانچہ یہ تاجر منڈی میں پہنچا تو کوئی دوسرا تاجر وہاں موجود نہ تھا۔ اس نے اپنا سب مال اچھے داموں میں بیچ لیا تو پھر دیکھا کہ ایک دم دوسرے تاجر بھی آ گئے اور یہ کافی نفع حاصل کر کے وہاں سے لوٹا۔ درس حیات، اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری سے بڑی بڑی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں اور ان کی کسی بات کے متعلق بدگمانی اچھی نہیں۔ ان کی ہر بات میں کئی بھید ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والے اپنے اللہ کی مرضی کے تابع ہو کر سارے عالم پر متصرف ہو جاتے ہیں اور یہ ان کے اللہ کی ان پر عطا ہوتی ہے۔